السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما وانها ساءت مستقرا ومقاما۔ قابل قدر صدر مجلس اور میرے پیارے ساتھیوں، آج کے اس انجمن میں میرا موضوع سخن ہے جہنم سے پناہ طلب کرنا۔ محترم سامعین کرام، جہنم سے پناہ طلب کرنا بندوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سورہ فرقان آیت نمبر 65-66 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اور جو شخص یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے پرے ہی پرے رکھ، جہنم کے عذاب سے دور ہی دور رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا اور ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بہت ہی بدترین جگہ ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اس طرح سکھلاتے تھے جیسا کہ قرآن کی کوئی ایک سورت یاد دلاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اس طرح سکھلاتے تھے جیسے کہ قرآن کی کوئی ایک آیت یاد دلاتے ہیں۔ وہ یہ ہے، اکثر و بیشتر ہم سب کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات۔ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مسیح الدجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، وہ یہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، دنیا میں اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور جہنم کے عذاب سے بچا، اور قبر کے عذاب سے بچا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اس طرح مانگتے تھے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل اللہ الجنة ثلاث مرات قالت الجنہ، اللہم ادخلہ من استجار من النار ثلاث مرات قالت النار، اللہم اجرہ من النار۔ کہ جو شخص جنت سے 3 مرتبہ، جو شخص اللہ رب العالمین سے 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے، جنت کہتی ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور جو شخص جہنم سے 3 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتی ہے کہ اللہ اسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے۔ میرے بھائیو، ذرا سوچئے، جب جہنم سے بندوں کی طلب کرنا، جہنم سے پناہ طلب کرنا بندوں کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جہنم سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ آئیے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، تو ہم کس قیس کے مولی اور گاجر ہیں، تو ہمیں بھی بالاولیٰ جہنم سے پناہ طلب کرنی چاہیے، جہنم سے ڈرانا۔ محترم سامعین کرام، جہنم سے ڈرانا قرآن مجید اور حدیث نبویہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے بار بار ڈرایا ہے۔
تاکہ لوگ استقامت کے ساتھ صراط مستقیم پر گامزن رہے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اپنے دامن کو محفوظ خاطر رہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب میں فرمایا یقولون والذین کہ نبی کریم اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یقولون یصحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، کہ جس دن ان کے چہرے آگ کے بل گھسیٹے جائیں گا اور اسے کہا جائے گا چکھو جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اسی طرح یوم تقلب وجوہہم علی النار یوم تقلب وجوہہم یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہ جس دن ان کا چہرہ آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے اور وہ کہیں گے کاش میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، لیکن یہ خواہش اس دن کسی طرح کی کچھ کام نہ آئے گا، یہ خواہش کچھ کام نہ آئے گی سوائے افسوس اور پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہ ملے گا۔ اسی لیے وہ وقت آنے سے پہلے پر اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے اور اللہ رب العالمین سے جنت طلب کرے۔ محترم سامعین کرام، جبکہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کو یاد کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مرتبہ جہنم کو یاد کرتے ہیں اور اپنے چہرے کو پیچھے ہٹا لیتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان کرتے ہیں کہ میں جہنم کو دیکھ رہا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ، کہ جہنم سے بچو، اگرچہ کھجور کا آدھا حصہ صدقہ دے کر ہی کیوں نہ ہو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اور یہ بھی نہ ملے کہ کھجور کا آدھا حصہ صدقہ دے کر ہی کیوں نہ ہو، اور یہ بھی نہ ملے ایک بہترین سا ایک اچھا سا کلمہ طیبہ پڑھ کر ہی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ محترم سامعین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب انذر عشیرتک الاقربین کی آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام قریش والے کو عام و خاص کو مخاطب کر کے فرمایا یا انقذو یا بنی کعب بن لؤی انقذو انفسکم من النار، اے بنی کعب بن لؤی کا اولاد اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے کعب بن لؤی کا اولاد، اے مرہ بن کعب کے اولاد، سب کو الگ الگ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، اور اپنی آخری اپنی پیاری بیٹی اپنی لاڈلی بیٹی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فاطمہ اگر تمہیں کچھ مانگنی ہے تیسری دنیا میں مانگ لو، اسی لیے اس دنیا میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ تو انقذی نفسک من النار فإنی لا أملك لكم من اللہ شیئا، اے فاطمہ اگر تمہیں کچھ مانگنی ہے اسی دنیا میں مانگ لو، اس لیے کہ اس دن تمہاری کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہوں کہ العالمین ہم سبوں کو جہنم سے پناہ طلب کرنی چاہیے، تبھی ہمیں اور آپ کو چھٹکارا مل سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہوں العالمین ہم سب کو نیک و صالح بنائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔